الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومحبوب معبودنا ومطلوب ربنا أعلانا وأولانا ومولانا سيدنا وسندنا وقرة عيوننا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تكميل حسناتنا سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا حاضرنا وناظرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا
حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے بس جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے بس جینے کا سہارا یا اللہ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر میرے ہاتھ میں دامن ہے تمہارا
احسان کی بارش نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا لا جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب کبریاء علیہ التحیۃ والثناء آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد حضرات محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں حاضر اور موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ بیان کرنے، سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کسی قسم کی غلطی کوتاہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنی بارگاہ اقدس سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے لیے حق کو حق بنا کر واضح فرما دے
اور ہم سب کو اس حق کی پھر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل کو اے اللہ ہمارے سامنے واضح فرما دے اور پھر باطل سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز حاضرین، پچھلے تقریباً 1-2 جمعۃ المبارک سے ہماری گفتگو جو ہے وہ علم دین کے حوالے سے چل رہی تھی، جس میں آپ نے علم دین کی واضح فضیلت، مقام اور مرتبہ سماعت فرمایا، اور وہ مقصد فقط یہی تھا کہ آپ اور ہم سب دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دینی علوم کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس قدر لازمی اور ضروری فرمایا ہے، ہمیں ان کی قدر کا، اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور یہ مقصد فقط یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین اسلام کی شمع قیامت تک روشن رہے۔ دیکھیں، ان مساجد کے اندر قرآن پڑھنے والے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھنے والے، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائیں گے، حدیث کی تعلیم نہیں دلوائیں گے، ایسا ہو تو نہیں سکتا، مگر خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہمیں کوئی حافظ قرآن سنانے کے لیے ہی نہ ملے۔ ہمیں حق کا درس دینے کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سنانے کے لیے کوئی صحیح، معتمد اور مستند اور صحیح العقیدہ عالم دین ہی نہ ملے، تو یہ کتنی ایک ہمارے لیے المناک صورتحال ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنی نسل میں کم از کم، اپنے گھر میں کم از کم ایک بچہ ایسا لازمی ہونا چاہیے کہ جسے دین کا علم سکھا کر اسے دین کی ترویج کے لیے جب وہ اس میں مشغول کیا جائے، مصروف کیا جائے۔ ہر گھر کے اندر تقریباً ایک فرد ایسا، ایک بچہ ایسا لازمی ہونا چاہیے جو گھر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے، دین سکھائے اور دین کو عام کرنے کی کوشش کرے ہر گھر میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بارش نہ ہو تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بارشیں نہ ہو تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح اگر نسل میں علماء نہ ہو تو وہ نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور قیامت جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق، آپ کو پتہ ہے قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت سے قبل یہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، دین کا علم اٹھ جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ احادیث کی، قرآن کی کتابوں کے اندر سے علم جو ہے وہ صاف کر دیا جائے گا، ورقے صاف ہو جائیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن اسی طرح ہی رہے گا، احادیث اسی طرح ہی رہیں گی، علم اسی طرح ہی رہے گا، لیکن کیا ہوگا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ دین کو، علم کو قیامت سے پہلے اٹھا لے گا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء حق کو اٹھا لے گا، اور جب علماء حق کو اٹھا لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اب میرا دین کا کوئی عالم موجود نہیں ہے، لہذا ان پر قیامت برپا کر دی جائے۔ اس لیے جب تک دین کے وارث موجود ہیں، دین کے عالم موجود ہیں،
اس وقت تک یہ دنیا امن میں ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل۔ تو بہر کیف علماء کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی تو ذہن اس طرف گیا کہ اگر علم کی بات چلے اور علم کی گفتگو ہو اور ہم علماء کے علم کی فضیلت بیان کریں تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی بات کیوں نہ ہو؟ اس عظیم ہستی کے علم کی بات کیوں نہ ہو کہ جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور مقصود کائنات بھی ہیں، سبحان اللہ، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور کل کائنات سے از روئے علم و شرافت و سخاوت و کرامت سب سے بڑھ کر ہیں، سبحان اللہ، ان کے علم کی بات کیوں نہ ہو؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بولیے، حضور کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ بحر بے کراں ہے، بے شک بے شک، یہ بحر بے کناں ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، بے شک، یہ ایسا سمندر ہے جس کی وسعتوں کو جاننے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ علم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم کمال ہے کہ جس کی ابتدا کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، انتہا تو وہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرامی۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و جمال میں، شرافت میں، کرامت میں، جمال میں، حسن میں، اللہ تعالیٰ نے وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کوئی غیر نبی تو کر ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ صف انبیاء اور رسل میں، نبیوں اور رسولوں کی صف میں بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ تو کرم کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ علم شریف کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، غیر کی تو بات ہی نہیں ہے، غیر نبی کی تو بات ہی نہیں ہے، نبیوں کی صف میں، رسولوں کی صف میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو پہنچ سکے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، بے وقوف لوگ ہیں اور جاہل ہیں وہ لوگ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی بات کی جائے تو پھر وہ اس علم شریف کو اٹھا کر خدا کے علم سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کے اعتبار سے وہ جاہل ترین شخص ہے، وہ جاہل ترین طبقہ ہے، وہ جاہل ترین لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو خدا کے علم کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ مجھے بتائیں کہاں خداوند قدوس کا علم اور کہاں مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم؟ ہم یہ جتنے بھی کمال ہم نے بیان کیے ہیں، جو آپ نے صفتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں آپ نے سماعت فرمائی ہیں، ان سب سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال مخلوق میں ہے۔ بے شک، بے شک، سمجھ آئیے؟ بے شک، مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب اگر اسے خالق سے ملائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے ساتھ ملانا ہی جہالت ہے۔ مجھے بتائیں کبھی کسی شاگرد کے علم کو استاد کے علم سے ملایا؟ کوئی ملاتا ہے شاگرد کو استاد سے؟ وہ سارے سمجھتے ہیں بھائی وہ استاد ہے، یہ شاگرد ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شاگرد ہیں اور خدا میرے مصطفیٰ کا استاد ہے۔ خدا سے مصطفیٰ نے سیکھا ہے، حضور اللہ سے سیکھ کر آئے ہیں۔ جب اللہ سے سیکھ کر آئے ہیں
تو پھر کوئی مقابلہ، نہیں ہو سکتا، کوئی مثال، کوئی برابری، کوئی اس سے کوئی جو ہے وہ متماثلت، کچھ نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کچھ بھی نہیں. بھائی وہ خداوند قدوس ہے، بے شک، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شک، بے شک، بے شک، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی ہیں وہ خدا کی عطا سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، عطا سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا کیا ہے کہ کائنات میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں. کائنات میں سب سے افضل ترین ہستیاں نبی اور رسول ہیں. تو نبیوں اور رسولوں کی صف میں نہ کوئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری نہ کسی نبی نے کی ہے، نہ کوئی رسول کر سکتا ہے. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی کو خدا عشق کی آنکھ دے اور دل میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ ہو، وہ شمع روشن ہو، تو پھر اسے یہ جھٹکا لگے کہ شرف الدین بصیری کہہ کے گیا ہے. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر او رشفا من الدیام. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ. اے میرے مصطفیٰ کی بات سننی ہے تو غور سے سنو، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی بات سننی ہے تو ضرور سنو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کو اگر دیکھنا تو آؤ. میں کسی دنیا کے وزیر کی، مشیر کی، بادشاہ کی، سلطان کی، میں کسی دنیا کے بڑے سے بڑے کی بھی بات نہیں کر رہا، میں ارے نبی کی بھی بات نہیں کر رہا. نبی سے بھی بڑھ کر مقام رسول کا ہے، اور رسول بھی کوئی ایک یا دو رسول کی نہیں. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے در کو اگر دیکھنا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در مصطفیٰ وہ در ہے کہ آپ اس در پر اگر صبح دیکھیں گے تو تبھی یہی نظارہ ہوگا، دوپہر دیکھیں گے تبھی یہی نظارہ ہوگا، شام دیکھیں گے نظارہ پھر بھی یہی ہوگا. 24 گھنٹوں کے جس پل میں، جس لمحے میں اور جس گھڑی میں آپ دیکھیں گے در مصطفیٰ پہ آپ کو یہی نظارہ ملے گا. حضرت نظارہ کیا ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نظارہ یہ ہے کہ حضور کے در پر ہر لمحے ہر اللہ تعالیٰ کا رسول اس طرح ہاتھ پھیلائے کھڑا رہتا ہے. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. حضور کی بارگاہ میں علم کی التماس کرتا رہتا ہے. علم کی بولیے التماس، ملتمسن، التماس کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ وہ آتے ہیں غرفا من البحر اور رشفا من الدیام. وہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے بحر سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ ہمیں دے دے، اس قطرے پر فخر کرتے رہیں گے. زیادہ نہیں مانگ رہے، زیادہ نہیں مانگ رہے. حضور ایک قطرہ دے دے، آپ کی بارگاہ سے ایک قطرہ مل جائے تو کائنات کے اندر ہم بھی ممتاز کہلائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے. بیٹھے ہیں نا؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو بولیں. یہ اعزاز کن کو حاصل ہے؟ رسولوں کو. یہ شرف کن کو حاصل ہے؟ رسولوں کو. اور اس اعزاز پر وہ فخر کرتے ہیں. بارکیف عزیزان گرامی قدر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی کوئی حد نہیں ہے. لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف جب بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے، جب سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کائنات بنی ہے، وہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی. ان پہلی کتابوں میں بھی وہ بھی بیان کرتے رہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت طیبہ کے بعد، آپ کی آمد شریف کے بعد تب سے لے کے 1500 سال ہو گئے ہیں. ہر مفسر اپنی تفسیر میں حضور کے اوصاف لکھ رہا ہے. ہر محدث اپنی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرح میں جو وہ حضور کے اوصاف لکھ رہا ہے. کتابیں بھر گئی ہیں، کتابیں بھر گئی ہیں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمت عطا کی ہے، وہ عظمت کا اندازہ آپ صرف اس جملے سے لگا لیں
کہ لو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، میں نے مصطفیٰ کو جو عظمت عطا کی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شرف عطا کی ہے، اگر کائنات کے اندر سے کوئی اٹھے اور کہے کہ میں اس عظمت کو رائٹ آن کروں، لکھوں، اسے احاطہ تحریر میں لاؤں، فرماتے ہیں کہ میری رحمت کے سارے سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائیں، اور روئے ارض پر جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، فرمایا دریا سمندر سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روح اقدس کے ایک بال کی بھی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے 15ویں سپارے میں، فرمایا لنفد البحر، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رسالت کوئی بیان ہے؟ اس کلمات ربی سے عظمت مصطفیٰ مراد ہے۔ اب اگر اس طرف میں جاؤں تو ٹائم تھوڑا میرے پاس، ورنہ کلمات ربی یہ مکمل ایک یہ بھی مضمون ہے۔ تمام مفسرین نے اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی ہے، حضور کی ذات مراد ہے، کہ جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپروچ کیا جائے گا، بلند کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، جتنا بڑھایا جائے گا، جتنا بڑھایا جائے گا، میں کہتا ہوں جتنا کوئی بڑھا سکتا ہے بڑھا دے، وہ جتنا بڑھائے گا ہم اس کے بعد کہیں گے اگر خدا کے حبیب کی یہ شان ہے تو بتاؤ خدا کہ اگر حبیب کی یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کے خدا کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا ہے، خدا کی وہاں سے اب بیوقوف وہی ہوگا کوئی کہ جو ترازو لے کر، پیمانہ لے کر، کوئی تکڑی لے کر آئے اور کہے کہ اچھا میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا دیکھوں۔ میں کہتا ہوں اس ابتدا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، انتہا کا عالم کون جان سکتا ہے؟ اس ابتدا کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اچھا، علم شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، علم شریف میں سے ایک جز ہے علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میں کل علم کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کے میں دستک دیکھتے ہوئے، گوشت گزار کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع علوم میں سے ایک جز کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام علوم میں سے ایک جز کا نام علم غیب ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں گے، ہم کہیں گے جزو علم مصطفیٰ، یعنی علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جزو ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو بیان کیا گیا، اور پھر آپ کی بارگاہ اقدس میں یہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ ویسے تو جو مرضی کہیں، ہم کبھی بھی اپنا دفاع نہیں کرتے، یہ کھلی آن دی ریکارڈ بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف پر اگر کوئی دلیل دے کہ اس آیت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہم کسی دوسری آیت کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اسی آیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت کر دیں گے۔ جس آیت سے اگر کوئی فریق مخالف یہ عرض کرنے کی کوشش کرے کہ اس آیت میں علم غیب کی نفی ہے،
ہم کسی دوسری آیت کو چھیڑیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، دوسری طرف جائیں گے نہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بساتے ہوئے، دل میں عشق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع کو جب وہ جلاتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، علم پر نہیں حضور کی نگاہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، ہم اسی آیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب شریف ثابت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے غور سے سن لیں، اس لیے یہ پورے کا پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے لیے آیا ہے. پورے کا پورا قرآن حضور کی مدح سرائی کے لیے آیا ہے. قرآن میں کوئی ایک آیت تو بہت بڑی ہوتی ہے، میں دعویٰ کرنے لگا ہوں قرآن کا کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو نیچے کرتا ہو. خدا نے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، کوئی غیر تھا، تو خدا نے اس کے لیے پوری سورت نازل کر کے اس کا رد کر دیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت ہو اور خدا قرآن میں بیان کر کے اس عظمت کو کم کر دے؟ تو پھر آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے بھائی جان؟ فرق آپ کے اور میرے سمجھنے میں ہے. یہ نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جسے نصیب عطا کر دے وہ یہاں بیٹھ کر بھی مدینے میں ہوتا ہے، اور جسے خداوند قدوس نے اس دولت سے بہرا رکھا ہے وہ مدینے سے بھی خالی آتا ہے، وہ مدینے سے ہی خالی آتا ہے. بار کیا ہم ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ میں قرآن کریم فرقان حمید میں سے یہ تقریباً 11ویں شریف کے نام سے 11 آیات میں لکھ کر لایا ہوں، فقط 11 آیات کہ جن سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب شریف ثابت ہے. بے شمار اس سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر 11 آیتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب شریف بیان کیا ہے. پھر ایک چیز اور ہے، قرآن کریم کی یہ 11 آیتیں ہیں میرے پاس نوٹڈ ہیں. علم غیب شریف کو جب بیان کریں نا تو میرے اعتبار سے اس کے 3 پہلو ہونے چاہیے. پہلا، صرف قرآن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف بہت واضح بیان ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر کثیر تعداد میں ایسی احادیث ہیں جن احادیث میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو بیان کیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب شریف حدیث کی روشنی میں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو مخالفین کی طرف سے اعتراض آج اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ آیت میں یہ بیان کیا گیا، یہ آیت میں یہ بیان کیا گیا، یہ بیان، ان آیات کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو بیان کیا جائے. اب دیکھیں یہ سورہ الانعام کی 7ویں پارے کی آیت نمبر 59، 59 نمبر آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، انہیں وہی جانتا ہے، انہیں وہی جانتا ہے. اب یہ آیت کا تھوڑا باقی چھوڑا حصہ ہے، اس آیت کا بقیہ حصہ پڑھے. جو علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ اتنا حصہ پڑھ کے وہ بس کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی خزانے کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور وہ اللہ ہی جانتا ہے، لہذا کوئی غیب نہیں جانتا. اچھا جی، ہم کہتے ہیں کہ آگے پڑھیں ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں، والبحر، اور جو تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کا سارا کچھ جو ہے وہ میں نے کتاب مبین کے اندر لکھ دیا ہے.
وہ میں نے سارا کا سارا کدھر؟ کتاب مبین کے اندر لکھ دیا۔ اب جتنا کچھ بھی بیان ہوا ہے، اب دیکھیں غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہوں، وہ خشکی تری کی بات ہو، اور کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا کوئی چیز خشک ہوگی یا کوئی چیز تر ہوگی، گلی ہوگی یا خشک ہوگی، تیسرا کوئی عنصر نہیں ہے۔ ہر خشکی کو، ہر تری کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فی ظلمات البر ارض، فرمایا کہ زمین کے اندھیروں کے اندر، یعنی زمین کے پیٹ میں ساتوں زمینوں کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے پتا بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کا پہلے علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے غیب کے علم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے غیب کے علم میں نے قرآن میں لکھ دیے ہیں۔ میں نے یہ سارے کے سارے علم قرآن میں لکھ دیے ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے اب 12واں سپارہ پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کس کے سپرد کیا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا کچھ اس کتاب مبین کے اندر لکھ دیا، یعنی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کون کسے کتنا رزق ملے گا، اپنی زندگی کے اندر کتنا رزق کھائے گا، کہاں سے رزق کھائے گا، اس کی موت زمین کے کس خطے پر واقع ہوگی، وہ کہاں پہ رہے گا اور کہاں پہ مرے گا، یہ سارے کے سارے علوم غیبیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی کل فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے میں نے علوم کے کہاں پہ لکھ دیے؟ کتاب مبین میں۔ اب کتاب مبین کیا ہے؟ کتاب مبین 6 سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ پتہ چلا کہ کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا، سورہ الرحمن 27واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان علم القرآن، نے اپنے محبوب کو سکھایا قرآن۔ رحمان نے سکھایا اپنے محبوب کو قرآن۔ خلق الانسان، پھر انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ انسان کے اوپر بھی بڑی لمبی گفتگو ہے، اہل علم جانتے ہیں، کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات نہیں کر سکتا، یا تو عام انسان مراد نہیں، عام انسان مراد نہیں ہے، انسان پر الف لام یہ معرفے کا ہے، اور معرفے کا الف لام جو ہے وہ عام انسان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کر کے انسانیت کی جان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خلق الانسان، ویسے تو ساری انسانیت کو خدا نے بیان کیا ہے، پیدا کیا ہے، مگر خدا فرماتا ہے کہ میں نے جس کو بھی پیدا کیا میں نے کیا، مگر جس کو پیدا کرنے پر مجھے فخر ہے میں نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، پھر کیا کیا؟ کہا علمہ البیان، علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع بیانات سکھائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان سکھائے۔ اب اگر اس میں وہ تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیں، علمہ البیان ای بیان و ما کان وما یکون، تفسیر خازن کی 7ویں جلد کے پہلے صفحے پر امام نے لکھا کہ بیان سے مراد کیا ہے؟
فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا تو قرآن سکھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان سکھایا۔ یہ بیان کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضور سے پہلے ہو چکا، جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہو چکا وہ بھی، اور قیامت تک اور بعد از قیامت بھی جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بیان کے اندر سارا کچھ سکھا دیا۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بیان کے اندر وہ سارا کچھ سکھا دیا۔ یہ تقریباً میرے پاس 11 آیتیں ہیں، اس میں سے آخری آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ تکویر کی، وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، اس میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب عطا کیا ہے، تو جو ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب عطا کیا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب کی باتیں بتانے پر بخل نہیں کرتے۔ غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے، یہ بخل ضد ہے فراوانی کی، فراوانی کی یہ ضد ہے، اور بخل کا الٹ فراوانی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب غیب کا معاملہ آ جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی فراوانی کے ساتھ ان لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کھل کے بیان کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن سارے کا سارا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت ہے۔ یہ مت سوچئے گا، کسی گمان میں نہ آئے، کوئی پچھلے درجے میں بھی مت سوچئے کہ قرآن سے نکلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کوئی کم کر جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حد میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعے ہم احادیث کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم غیب شریف عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔